لیکن ہمیں کسی طرح سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ہر حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہمیں جم کر کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور تبدیل ہوں گے، کسی طرح سے پس ہمت اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے ایک ہندو بھائی کا ہے، یہ ہوٹل مسلمان کا ہے، بیچ میں یہ ہوٹل کیسے ٹوٹ گیا اور یہ بچا ہوا ہے اور یہ دونوں بچے ہوئے ہیں، اور جبکہ 50 سال سے چلا آ رہا ہے، بھلا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 50 سال سے ایک ہوٹل کاروبار لگاتار چل رہا ہے اور لوگ چلا رہے ہیں، آپ نے اچانک بیچ میں ایک بلڈوزر چلایا اور اسے ختم کر دیا۔ 28-29 آپ ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، نیشنل لیول پر پروگرام کرنے جا رہے ہیں ملک کے موجودہ حالات کو لے کر، تو ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پروگرام کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ تو جمعیت علماء ہند چونکہ ایک جمہوری ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے، تو اس کی 2 لیول کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک کمیٹی ہے جس کو مجلس عاملہ بولتے ہیں، ورکنگ کمیٹی، اور دوسری ہوتی ہے مجلس منتظمہ، گورننگ کونسل۔ تو سال میں اس کا پروگرام ہونا ضروری ہوتا ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں ہوا کووڈ کی وجہ سے، تو وہ ایک روٹین کا پروگرام ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی اور جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ، اس میں تقریباً 3000 ذمہ دار ملک بھر سے 27، 28، 29 کو ہمارا مرکزی سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے مجلس منتظمہ کے اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایک طرح سے بلکہ ہونے ہی جا رہا ہے، اور یہ سارے امور اس میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ورکنگ کمیٹی میں بحث ہوگی، پھر اس کے بعد منتظمہ میں لایا جائے گا، پھر وہ اعلان کیا جائے گا، جو بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو اس وقت ابھی اس سلسلے میں کچھ بات کرنا مناسب میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ اسپیشلی کہیں بلڈوزر کی بات کی جا رہی ہے، تو کہیں شاہین باغ کی بات اگر ہم کر لیں تو شاہین باغ میں بلڈوزر لایا گیا، اس کے بعد تیمور نگر، جہانگیر پوری آپ لوگ خود پہنچے تھے، اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ بلڈوزر کی ایک طرح سے ہوا دلی میں چلائی جا رہی ہے۔ صرف دہلی میں نہیں، ملک کے مختلف علاقوں میں کھرگون گیا اور گجرات گیا، ابھی میں راجستھان کرولی جا رہا ہوں پرسوں۔ ہم نے وہاں ڈی ایم صاحب سے، ایس پی صاحب سے ملاقات کی کھرگون میں، تو چونکہ یہاں سپریم کورٹ میں وکیل صاحب نے یہ ثبوت اور دلیلیں پیش کی ہیں کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ غیر مسلم بھائیوں کے مکانات، دکان توڑے گئے ہیں، تو میں نے کھرگون کے ڈی ایم اور ایس پی صاحب سے بیٹھ کر کے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ مکان ہوٹل مسلمان کا غیر مسلم بھائی کا ہے، اور یہ ہمارے ایک ہندو بھائی کا ہے، یہ ہوٹل مسلمان کا ہے، بیچ میں یہ ہوٹل کیسے ٹوٹ گیا اور یہ بچا ہوا ہے اور یہ دونوں بچے ہوئے ہیں، اور جبکہ 50 سال سے چلا آ رہا ہے، بھلا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ میں دوبارہ گیا دیکھنے کے لیے، اس کے سامنے کسی پرانے زمانے میں 1-1.5 سال پہلے کچھ مندر کے سامنے دکانیں توڑی گئی تھی۔ ہاں، اگر غیر قانونی ہے تو آپ جو چاہیں کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن 50 سال سے ایک ہوٹل کاروبار لگاتار چل رہا ہے اور لوگ چلا رہے ہیں، آپ نے اچانک بیچ میں ایک بلڈوزر چلایا اور اسے ختم کر دیا۔ تو ان سارے امور پہ ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، آگے بھی خط جا رہا ہے، آگے بھی بات چیت کریں گے، اور ورکنگ کمیٹی اور منتظمہ میں سارے مسائل لائے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی جہانگیر پوری میں اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے اسٹے سے جولائی تک کے لیے معاملہ ٹل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ابھی ہم ایک حد تک کامیابی کے راستے پہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں بلڈوزر کے ذریعے خوفزدہ اور ڈرانے کی کوشش تو ہو رہی ہے، تو ماننا پڑے گا۔ لیکن ہمیں کسی طرح سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ہر حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہمیں جم کر کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور تبدیل ہوں گے، کسی طرح سے پس ہمت اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلم تنظیموں پر بھی حکیم صاحب بہت سوال اٹھ رہے ہیں اس دوران، آپ لوگ اس بات کو مانیں گے کہ مسلم تنظیمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کو کہ پیچھے ہیں، بیک فٹ پر ہیں مسلم تنظیمیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلم تنظیموں کے کام کے اپنے طریقے ہیں، اپنے نظریات ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زبان کسی اور کے منہ میں ڈال دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم اس طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں، عدالت کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر کے کام کر کے، جب ہمارے خود آدمیوں کے ساتھ کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، وہاں پہنچنا، جانا، بیٹھ کر کے فیس بک پہ لکھ دینا اور اخبار میں دے دینا ہے بڑا آسان ہے، لیکن ضرورت مندوں کے بیچ میں جانا، کام کرنا، ان سے ملنا، ان کو چھڑا کے لانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند روز اول سے اپنے اس مشن پہ پوری طرح سے کامیاب ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جن مقاصد کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، اور ہم لگے ہوئے ہیں، اس پہ لڑ رہے ہیں۔
عدالت کے ذریعے سے، حکومتی سطح پر بھی، اور سماجی اعتبار سے بھی، خدمت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ تو مسلمانوں کو خوفزدہ نہیں ہونا، ہرگز نہیں۔ جمعیت کی طرف سے کیا کہنا ہے؟ جمعیت علماء کا یہی پیغام ہے، نہ پس ہمت ہونے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کے حالات بدلیں گے، ہمیں کسی طرح سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کبھی رات بڑھا کبھی دن بڑھی، کبھی رات بڑھا کبھی دن بڑھی، تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ۔ آپ لوگوں نے جو یہ شروعات کی ہے ایک اسکاٹ کی، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، اور ایک بڑی فوج آپ لوگ پوری تیار کرنے والے ہیں، کیا سیکھ کیا دینا چاہتے ہیں یہاں سے، اور پیغام کیا ہے آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوج کا نام دینا تو صحیح نہیں ہے۔ اس وقت بچوں کی بہترین تربیت کے لیے یہ دیکھا کہ اس سے اچھا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے بھارتی اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کا، کہ آج جو ہے نہ انسان اپنے دوست کو، نہ دشمن کو، نہ اپنے پیارے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ مینٹلی اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ فزیکلی اس کے اندر کوئی مضبوطی ہے۔ تو یہ مینٹلی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے یہ بھارتی اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کا پلیٹ فارم، اور جو ہے انسان کو فزیکلی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے، کیونکہ اس میں ایکسرسائز، محنت اور چلت پھرت۔ انسان کی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کی سستی دور ہو جائے، چستی پیدا ہو جائے۔ جب انسان کی سستی دور ہوگی تو انسان کے اندر ایک خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، جس سے وہ یعنی کہ ماں باپ تو ہیں ہی، لیکن وہ اپنے پڑوسی کی بلا تفریق مذہب و ملت، کون مذہب کون اپنا ہے، کون غیر ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون بھارتی ہے، کون غیر بھارتی ہے، یعنی کہ ہر ایک کی انسانیت کے ناطے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ اسکاؤٹ کا تو کام ہی، اسکاؤٹ جو کہتے ہیں یہ خادم کو ہیں، وہ جانوروں کو بھی، جیو جنتوں کی بھی خدمت کرے۔ بس یہ کہ جب انسان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا تو دوسرے لوگ، دشمن بھی دوست بننے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا صرف مقصد اس سے یہ ہے کہ جب خدمت کریں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں مٹیں گی، ملک میں امن قائم ہوگا، اور جس گھر، جس محلہ، جس بستی، جس ملک میں امن ہوتا ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے۔ جس میں بد امنی ہوتی ہے، ٹینشن ہر وقت دماغ میں رہتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی آرتھک سائٹیں کھلتی ہیں اور نہ کوئی اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے۔ اور ہماری میواتی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ فکر سے پھاکا بھلا فکر فقیری کھائے، دن رات ایسے کٹے جیسے لکڑی گھونٹ کھائے، یعنی کہ فکر جو ہوتا ہے دماغ میں، اس سے تو آدمی اگر بھوکا رہ لے وہ بھی اچھا ہے۔ فکر سے آدمی کا دماغ، جسم ایسے کمزور ہو جاتا ہے جیسے کیڑے کے کھانے سے لکڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ تیاری، ہاں، یہ 3 دن کا جو پروگرام ہے یہ ہر سال ہوگا، اور اس میں کس طرح کی ٹریننگز دی جاتی ہیں اور کتنے لوگوں نے اقتدار شرکت کی تھی؟ یہ جو بھارتی اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی جو گائیڈ لائن ہے اسی کے تحت ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے الگ کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم نے، تاکہ کوئی شکوک و شبہات کسی کے سامنے یہ پیش نہ آئے، اسی لیے بھارتی اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کا سینٹر جو ہے ہم نے چنا ہے کہ اس میں ہو اور ان کی نگرانی میں ہو۔ یہ کہ وطن پرستی، وطن سے محبت، وطن کے لیے لڑنا، وطن کے لیے مرنا، ہم یہ جذبہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی فکر ہے اور یہی ہمارا مذہب اسلام لیکن سکھاتا ہے۔ شک و شبہات تو اس لیے بھی آپ کیونکہ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ مسلمان تمام بچے ہیں، اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں جب یہ چیز سامنے جائے گی اور یہ تمام ویڈیوز لوگ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ان تمام چیزوں کو ٹرول بھی کرے گا، کہے گا کہ ایک نئی فوج کھڑی کر رہے ہیں، کس لیے کھڑی کر رہے ہیں، تو ان کو ان تمام چیزوں کو کیسے جواب دیں گے؟ ان تمام چیزوں کا جواب یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے، غیر مسلم بھی ہمارے پاس جو ہے اس ٹریننگ میں شامل ہونے کے لیے آ سکتا ہے، ہم اس کو بھی جو ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی استقبال کرتے ہیں، اس کا بھی جو ہے ہم سواگت کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ ہماری اس محنت کو سمجھیں گے تو لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس محنت میں جمعیت یوتھ کلب کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ اگر سیدھا ہم یہ کریں تو ابھی تو جو لو جہاد کا ہی مسئلہ ہے، کہنے لگ جائیں کہ بھئی یہ لوگ تو اس کے ذریعے سے ان غیر مسلم بچوں کو مسلمان کرنے کی سازش رچ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں ہیں نا، جب ہماری ساری سچویشن لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ ہمیں انجوائے کریں گے۔
اس کا مین مقصد جو ہے وہ عوام کی مطلب سیوا کرنا ہے، عوام اور ملک کی ہر اعتبار سے فلاح و بہبودی اور اس کی حفاظت، بد نظروں کی بد نظری، حاسدوں کے حسد اور کینہ رکھنے والوں کے کینے سے ہمیں جسمانی اور مینٹلی فزیکلی طور پر مضبوط رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔